السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الصلاة والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صاحب قاب قوسين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلند صلوات تلاوت فرمائے دعا گو ہوں میرا مالک ہماری اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے آئے ہیں اللہ تجھے واسطہ ہے سخی عباس کے ہاتھوں کا کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرا مالک اللہ جتنے سادات و غیر سادات بزرگ شیعہ سنی احباب نوجوان میرا مالک اللہ اپنے گھر کی دہلیز سے اس پاک اور مطہر پاک و پاکیزہ پاک دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما جو حاجت لے کے صف عزا پر بیٹھے ہیں میرا مالک اٹھنے سے پہلے تمام حاجات مستجاب فرما خصوص بالخصوص سید قیصر عباس ان کے بزرگان جو دنیا فانی سے انتقال کر گئے ان کے علاوہ ہاشمی خاندان کے جتنے بھی بزرگ اجداد دنیا فانی سے کوچ کر گئے میرا مالک تمام کو اس ثواب میں شامل فرما تمام کے درجات مزید بلند فرما مظلوم کربلا سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما ان کے علاوہ جتنے احباب تشریف فرما ہیں میرا مالک آپ کے جتنے بھی دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں تمام کو اس ثواب میں شامل فرما اس ذکر کے اصلی اور حقیقی وارث حجت خدا ولی العصر منتقم خون حسین وارث نظام کائنات سرکار امام زمانہ کا ظہور جلد فرما ہم گناہگاروں کو سرکار کی زیارت نصیب فرما ان کی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اور بعد از شمولیت ان کی پاک نالین پر ہمیں اپنا خون قربان کرنے کی توفیق عطا فرما صلوات مل کے بارہویں آقا کے ظہور کے لیے تلاوت فرمائیں اجازت ہے بات شروع کی جائے انتہائی واجب الاحترام قابل وقار اہل علم اہل عرفان شہر موجود ہیں آپ جتنے احباب ہیں میرے لیے کافی ہیں کیونکہ یہ کائنات عدم و عالم میں واحد ذکر ہے ذکر حسین علیہ السلام جو مجمع کا محتاج نہیں یہ نہیں کہ مجمع ہو تو حسین ہوتا ہے مجمع نہ ہو تو حسین نہیں ہوتا یہ کائنات عدم و عالم میں واحد اس بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے عزت قرآن کی قسم ہے میرا مالک حسین ایسا بے نیاز ہے اس کائنات سے اس بے نیاز کا میں نے کہا ایسا بے نیاز ہے یہ مجمع کا محتاج نہیں یہ لشکر کا محتاج نہیں یہ بھیڑ کا محتاج نہیں یہ کراؤڈ کا محتاج نہیں کہ مجمع بڑے ہوں تو حسین ہو
مجمع کم ہو تو حسین اس بے نیاز کا ایسا بے نیاز نمائندہ ہے کہ یہ شب عاشور 9 لاکھ کے مقابلے میں اگر 72 بھی لے کے بیٹھا ہو نا تو انہیں بھی چراغ بجھا کے کہتا ہے جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. حیدری حسین مجمع کا محتاج نہیں. حسین تو ایسا بے نیاز ہے یہ 9 لاکھ کے مقابلے میں اگر 72 بھی لے کے بیٹھا ہو تو انہیں بھی چراغ بجھا کے کہتا ہے جس نے جاننا ہے وہ جا سکتا ہے. تو لہٰذا میرے لیے آپ جتنے تشریف فرما ہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور مجمع زیادہ کم اس کا فرق پڑھنے والے کو ہوتا ہے سننے والے کو نہیں. جب میں محسوس نہیں کر رہا تو آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہ کریں. آپ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, آپ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. اور ویسے بھی میں نے یہ جملہ کہا, ایک میرے مولا علی کا خطبہ ہے, خطبہ سلسل, سواد لام سواد لام, خطبہ سلسل میرے مولا علی کا خطبہ ہے. یہ ایسا خطبہ ہے میرے مولا علی کا جو پڑھنے والا کل ایمان تھا اور سننے والا اکیلا سلمان تھا. تو لہذا میرے لیے کافی جتنے تشریف فرمائے. ہاں تو میں بالکل مجمع سے بے نیاز ہو کے صدات وغیرہ صدات کی موجودگی ہے, بزرگ تشریف فرما ہے, ان سے دعا لینے کے لیے میں جملہ بلا فصل تلاوت کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ آیت نمبر 2 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ جمعہ کی اس 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت ایک بڑا خوبصورت پیغام دے رہا ہے. ویسے مولا سے پوچھا گیا تھا, مولا یہ جمعہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہفتے کے دنوں میں بھی ایک دن کا نام جمعہ ہے اور پھر ادھر جمعہ جو ہے سورہ جمعہ مکمل قرآن میں موجود ہے, 62 نمبر سورت ہے قرآن کی اور اس کی دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے. بندے نے مولا سے پوچھا تھا, مولا یہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے 18,000 عالمین کو علی کی ولایت پر جمع کیا تھا. علی کی ولایت, اس جمعے والے دن اللہ نے 18,000 مخلوقات کو علی کی ولایت پہ جمع کیا تھا. تو جس دن 18,000 مخلوقات میں سے ارواح نے علی کی ولایت کی گواہی دی, اس دن کو اللہ نے جمعے کا دن رکھا. اسی لیے یہ تمام ہفتے کا سردار ہے, جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, کیونکہ اس دن علی کی ولایت کا اقرار لیا گیا. تو اس سورہ جمعہ کی 2 نمبر آیت نمبر 2 میں خدا کیا فرما رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الأمی. اجازت ہے جی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے خوبصورت لہجے میں خدا فرما رہا ہے, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ترجمے پہ غور رہے تاکہ تفسیر میرا آپ تک پہنچانا آسان ہو جائے. اس آیت میں اللہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں نے اپنا محمد دنیا میں بھیجا کیوں ہے, میں نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان مابعوث کیوں فرمایا ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اللہ کہتے ہیں وہی تو ذات ہے کہ جس نے امیوں میں اپنا رسول مابعوث کیا. امیین, هو الذی بعث فی الأمیین, امیین میں, امیوں میں میں نے اپنا رسول بھیجا. بڑے بڑے معتبر علماء, طاہر القادری جیسے بندے نے بھی امی کا معنی کیا ان پڑھ. اور ویسے جب قرآن آپ تلاوت کرتے ہیں نا تو قرآن کے بالکل جو 2 جلدیں ہوتی ہیں قرآن کی, اندر والا قرآن نہیں, یہ جو مین صفحے ہوتے ہیں قرآن کی, ایک طرف اللہ کے نام ہے 99, دوسری طرف محمد کے نام ہے, پڑھ لینا. جو مصطفیٰ کے نام ہے نا, محمد, احمد, حامد, محمود, 99 نام ہیں, ان میں ایک نام ہے امی. مصطفیٰ کا نام بھی ہے امی. اور بڑے بڑے معتبر علماء نے اس کا ترجمہ کیا ان پڑھ, کہ محمد ان پڑھ تھے, محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اللہ نے
ایسے علماء کا منہ بند کرنے کے لیے آیت بھیجی، هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، میں نے ان پڑھوں میں اپنا پڑھا لکھا محمد بھیجا ہے۔ میرے محمد کو ان پڑھ کہنے والوں، میں نے امیین میں بھیجا ہے اپنا رسول۔ اگر امی کا معنی ان پڑھ ہے تو میرا محمد ان پڑھ نہیں، تم ان پڑھ ہو۔ امیین، ہاں۔ اور میرے پانچویں امام سے بندے نے پوچھا تفسیر امی میں، بندے نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا مولا بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جو آپ کے نانا کو ان پڑھ کہتے ہیں، کہ محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ ان پڑھ تھے، وہ امی تھے۔ تو لہٰذا امی کا معنی چونکہ ان پڑھ ہے، تو لہٰذا کیونکہ آپ کے نانا محمد کا نام بھی امی ہے، 99 ناموں میں سے ایک نام ہے امی، تو ترجمہ لوگ کرتے ہیں کہ ان پڑھ۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کا سلطان جو تھا یہ ان پڑھ تھا، تو کیا آپ کے نانا ان پڑھ تھے؟ چہرہ امامت پہ جلال آیا۔ امام محمد باقر جلال والے چہرے میں کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس خدا کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد باقر کی امامت ہے۔ مولا فرماتے ہیں بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو میرے نانا کو ان پڑھ کہتے ہیں، میرا نانا 72 زبانوں میں لکھنا بھی جانتا تھا، پڑھنا بھی جانتا۔ میرے نانا ان پڑھ نہیں، 72 زبانوں میں میرا نانا لکھنا بھی جانتا تھا، پڑھنا بھی جانتا تھا۔ اچھا پھر لوگوں نے امی کا معنی ان پڑھ کیا کیوں؟ امی کا اصل معنی بتاؤں آپ کو کیا؟ امی لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، امی کا اصل معنی میں بتاؤں آپ کو، اس کے اصل 2 معنی ہیں امی کے۔ لفظ امی عربی زبان میں امی یہ سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں جی، توجہ، کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ سے کسی چیز کی ابتدا ہو۔ واہ واہ، بسم اللہ۔ امی نکلا ہے سے۔ کہتے ہیں اس مقام کو جس مقام سے کسی چیز کی شروعات ہو، ابتدا ہو۔ اسی لیے مکہ کو کہا جاتا ہے ام القریٰ، زمینوں کی کیونکہ اللہ نے جب زمین بچھائی تو زمین بچھانے کا آغاز مکہ سے کیا تھا۔ توجہ ہے میری بات کی جانب؟ تو زمین بچھانے کا جو آغاز ہے وہ مکہ سے زمین اللہ نے بچھانا شروع کی، تو اسی لیے اسے ام القریٰ کہا گیا۔ اسی لیے جو مکہ میں رہتے ہیں ان کو امی کہا جاتا ہے، مکہ والے، امی۔ دوسرا ترجمہ، چونکہ رسول خدا مکہ والے تھے نا، مکہ میں سرکار تشریف لے کے آئے، اس لیے سرکار کو امی کہا جاتا ہے۔ اور جو مکہ کے باقی علاقوں میں، جس طرح یہ پنجاب ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، باقی مکہ سے ہٹ کے ان کو اجمی کہا جاتا ہے، اجم والے، مکہ والے، اجم والے۔ دوسرا معنی امی کا، امی میں نے کہا نکلا ہے سے۔ کا پہلا معنی بتایا جس جگہ سے کسی چیز کی ابتدا ہو، اور دوسرا کا معنی ہے ماں۔ کا معنی ہے ماں۔ امی کا معنی ہوا ماں والا۔ اصل میں مصطفیٰ کو ان پڑھ یہ لوگ اس لیے کہتے تھے، امی اس لیے کہتے تھے کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کی ماں کی گود سے لے کے غدیر کے منبر تک پوری زندگی مصطفیٰ کو نہ کسی سے پڑھتے دیکھا تھا، نہ کسی سے لکھتے دیکھا تھا۔ بھئی جو اللہ کے علم کا مالک ہو وہ دنیا میں آگے کسی جاہل سے کیوں پڑھے؟ تو لہذا ان لوگوں کے ذہن میں تھا کہ محمد مصطفیٰ ہمارے بچوں کی طرح کبھی کاپی اٹھا کے، کبھی پینسل اٹھا کے، کبھی بیگ اٹھا کے، کبھی تختی اٹھا کے، کبھی کسی کے پاس جائے پڑھنے کے لیے، کبھی کسی کے پاس جائے پڑھنے کے لیے۔ تو لہٰذا سرکار نے کائنات میں کسی سے نہیں پڑھا۔ بھائی جو کائنات کو پڑھانے آئے وہ خود کاپی پینسل اٹھا کے پھرتا رہے تو پھر وہ نبی کیسا؟ تو امی جو ماں کی گود سے لے کے قبر کی غور تھا کہ کسی سے نہیں پڑھا، اللہ کا علم لے کے آیا۔ اور ویسے بھی میرے محمد خود انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ اگر مصطفیٰ کچھ لکھتے تو محمد جانتے تھے کہ یہ عرب کے جاہل اور بدو ہیں،
اگر میں ان کے سامنے کچھ لکھنے بیٹھ گیا تو انہوں نے کل کہنا ہے کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آتی، یہ خود ہی بیٹھ کے قرآن لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ راز ہیں، یہ اسرار ہیں کہ مصطفیٰ نے لکھنا پڑھنا دنیا کے سامنے کیوں نہیں کیا۔ ایک تو وہ اللہ کے علم کا مالک تھا، اور دوسرا یہاں پر جو کائنات پڑھانے کے لیے آئے وہ یہاں پر آ کے کس سے پڑھے، اور ان کا اپنا فرمان ہے سرکار امیر کا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام، وہ چاہے مجھے بیچ دے چاہے اپنی غلامی میں رکھے، تو کائنات جس کی غلام ہو وہ محمد کسی سے پڑھ کے کیوں کسی کا غلام بن جائے۔ تو ان پڑھ نہیں، امی کا معنی ان پڑھ نہیں۔ اچھا اللہ نے کہا اگر تم ان پڑھ کہتے ہو تو پھر تم ان پڑھ ہو، میں نے پڑھا لکھا محمد امیوں میں بھیجا۔ اچھا کیوں بھیجا محمد کو؟ اگلے حصے میں اللہ بتا رہا ہے کہ میرا محمد دنیا میں آیا کیوں، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اے لوگوں میں نے اپنے محمد کو زمین پہ ایسے نہیں بھیجا، میں نے امیین میں اسے 3 کام کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلا کام، میرے محمد کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، یہ لوگوں کو آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے۔ تو خود سوچ جو ان پڑھ ہو، اللہ کہہ رہے ہیں میرے محمد کی ڈیوٹی ہے یہ لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سنائے۔ پہلی ڈیوٹی یتلو علیہم آیاتہ، انہیں آیتیں پڑھ کے سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے۔ توجہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، ابھی تفسیر کی طرف نہیں بڑھا۔ پہلا مصطفیٰ کا کام آیتیں پڑھ کے سنائے، دوسرا انسانوں کو پاک کرے، تیسرا کتاب اور حکمت کا علم دے۔ اچھا اب پہلے کام پر گفتگو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا پہلا کام کیا ہے۔ پہلا کام ہے آیتیں پڑھ کے سنائے، یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کو میں نے ایسے نہیں بھیجا، 3 ڈیوٹیاں ہیں اس کی۔ پہلی آیتیں تلاوت کرے، دوسرا پاک کرے، تیسرا کتاب اور حکمت کا علم دے۔ پہلی ڈیوٹی ہے آیتیں پڑھے۔ اچھا اب آیتیں پڑھنی کس نے ہے؟ نبیوں کے سلطان نے پڑھنی ہے نا، سننی کس نے ہے؟ دنیا والوں نے۔ پھر بولو آیتیں تلاوت کس نے کرنی ہے؟ نبیوں کے سلطان حسین کے پاک نانے محمد نے۔ سننی کس نے؟ امت نے، لوگوں نے، کائنات نے۔ اب سوال ہے میرا، داد بے شک دینا، بول کے جواب ضرور دینا۔ 2 آیتیں پڑھنے والے اگر آپ کے سامنے آیتیں پڑھیں، ایک قرآن کھول کے پڑھے اور دوسرا زبانی پڑھے، دونوں میں سے افضل کون ہے؟ بسم اللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ زبانی پڑھنے والا بھائی اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کی پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو۔ اب مصطفیٰ کا کام ہے آیتیں تلاوت کرے، مصطفیٰ نے آیتیں تلاوت کرنی ہے، کائنات نے سننی ہے۔ اب تلاوت کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 بندے تلاوت کر رہے ہوں، ایک اوپر سے پڑھ کے اور ایک منہ زبانی، تو افضل کون ہوا؟ جو زبانی پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ تو مجھے نہیں پتا آصف بھائی، مرشد سرکار مجھے نہیں پتا، آپ نے فوراً فیصلہ سنا دیا کہ جو دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس سے بہت افضل ہے جو زبانی پڑھ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کس عزت کا مالک ہے جو قرآن آنے سے بھی 10 سال پہلے پڑھ رہا ہے۔ نہیں تھوڑے پہنچے حیدری، ایک دیکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک زبانی پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کہا جو زبانی پڑھ رہا ہے وہ افضل ہے دیکھنے والے سے، تو پھر میں اسے کہاں لے جاؤں جو قرآن آنے سے بھی 10 سال پہلے ہی تلاوت کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، ابو طالب کا بیٹا علی ہے، جو 13 رجب کو آیا کعبے میں، 16 رجب کو مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، جیسے ہی ہاتھوں پہ مصطفیٰ کی علی آئے مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ تجھے تورات سناؤں، تجھے انجیل سناؤں، تجھے قرآن سناؤں، تجھے زبور سناؤں۔ ہاتھوں پہ
کی ہے میرے محمد کے علی نے. مجھے بول کے بتا, ایک محمد کو قرآن سنا رہا ہے, دوسرا سن رہا ہے, ایک سنا رہا ہے دوسرا سن رہا ہے, یہ سنانے والا اور سننے والا برابر کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. بھائی ایک 10 سال پہلے پڑھ رہا ہے اور ایک کو اللہ کہہ رہا ہے انہیں قرآن سنا, انہیں عقل آئے. کیونکہ میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, میں نے ہدایت کے لیے بھیجی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ بندے بے ہدایتیں تھے نا, کہ جن کی ہدایت کے لیے قرآن آیا, تو اس کا مطلب ہے علی کے لیے قرآن نہیں آیا. علی تو 10 سال پہلے تلاوت کر رہا ہے. اس کا مطلب کچھ بندے ہیں جنہیں ہدایت کی ضرورت تھی, تو اللہ نے کہا میرا محمد انہیں آیتیں سنا تاکہ ان کی عقل آئے, ان کی عقل کام کرے. تو پھر جنہیں آیتیں محمد سنا رہا ہے اور جو محمد کو سنا رہا ہے, یہ برابر کیسے ہو گئے؟ تو مصطفیٰ کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, انہیں آیتیں تلاوت کر کے سنا, وَیُزَکِّیہم, اور انہیں پاک کر, انہیں پاک کر. آؤ شیعہ سنی مل کے اللہ سے بات نہ کریں. میرا اللہ آپ نے پہلے کہا مصطفیٰ کو کہ یتلو علیہم آیاتہ, انہیں آیتیں سنا تلاوت کر کے, پھر آگے کہا پھر انہیں پاک کر. میرا اللہ یہ قرآن کی آیتیں سن کے پاک نہیں ہوئے. بڑی باریک بات میں نے کی ہے, اگر آپ سمجھے. میرا اللہ کیا محمد کی زبان سے آیتیں سن کے یہ پاک نہیں ہوئے کہ تو نے 2 پورشن الگ الگ بنائے کہ آیتیں پہلے سنا پھر انہیں پاک کر. تو کیا آیتیں سن کے بندے پاک نہیں ہوتے؟ فرمایا بالکل نہیں ہوتے, نہیں ہوتے آیتیں. اگر آیتیں سن کے بندے پاک ہوتے تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا, بڑے بڑے بندوں نے آیتیں سن کے بہنوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. کچھ پہنچے ہیں کچھ نہیں پہنچے, تاریخ کی کتاب پڑھ لیا کرو کبھی. ہاں کچھ بندوں نے قرآن سنا بہن سے تو تلوار لے کے آ گئے کہ اسے قتل کریں. تو آیتیں سن کے بندہ پاک نہیں ہوتا. تو آیتیں, فرمایا پھر پاک کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے محمد سے کہا آیتیں تلاوت کر. جس کے دل میں آیتیں اتریں گی نا وہ پاک ہو سکے گا, کیونکہ ہر بندے کے دل میں آیتیں نہیں اترتی. ہر بندہ قرآن کھولے تو قرآن اس کے دل میں نہیں جاتا. کیونکہ حضور آپ نے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے تو ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی تھی, سم بکم عمی فہم لا. ہاں تو کچھ ہیں کہ جن کی آنکھوں پر, بصارتوں پر, دلوں پر, سماعتوں پر مہریں لگ چکی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے ہیں جو آیتیں پڑھتے ہیں لیکن دل میں نہیں اترتی. جو ابھی تک حیران بیٹھے ہیں ان کے لیے میں تاریخ میں چلا جاتا ہوں. صفین کے میدان میں اتنا خوبصورت نظارہ ہوا اس بات کا, کیونکہ ادھر بھی قاری قرآن تھے ادھر بھی قاری قرآن تھے. تو پھر کون ہے کہ جن کے دل میں قرآن نہیں اترتا؟ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اندر نہیں جاتا. تو پھر آؤ صفین کے میدان میں سرکار علی ایک مرتبہ خیمے سے نکلے, پورے میدان کو میرے مولا علی نے دیکھا. جیسے دیکھا نا تو داہنی طرف سرکار علی کی فوج کا جرنیل جناب مالکیشتر کھڑے ہوئے تھے. مالکیشتر کو آواز دی, مالکیشتر جی مولا میرے قریب آ. مالکیشتر قریب آیا, قدموں پہ بوسہ دیا, مالک حکم. فرمایا حکم کوئی نہیں, اتنا کہتا ہوں جا سامنے ہے میرے دشمن کا لشکر, ان پہ ایسا حملہ کر کے ان کی نسلیں یاد رکھیں. اب بجلی کی تیزی سے جناب مالکیشتر گھوڑے کی زین پہ آئے. میں نے پہلے کہا ہے کہ ہر بندے کے دل میں آیتیں نہیں اترتی, ہر بندہ قرآن پڑھ کے پاک نہیں ہوتا. مالکیشتر آئے گھوڑے کی زین پہ, گھوڑے کی زین پہ آ کے اپنی تلوار کو ہوا میں بلند کیا, ہوا میں لہراتے ہوئے حملے کا ارادہ کیا. جیسے حملے کا ارادہ کیا نا ان کے خیموں کے پاس گئے. حاکم شام کا خیمہ جب قریب آیا نا انہوں نے وار کرنے کا ارادہ کیا. یا دیکھا خیمے کے اندر سے قرآن کی آیتوں کی آواز آئی, جیسے قرآن کی تلاوت کی آواز مالکیشتر نے سنی. مالکیشتر نے گھوڑا واپس موڑا اور علی کے خیمے کی طرف آنے لگا. میرے مولا علی نے دیکھا کہ یہ مالکیشتر بغیر حملہ کیے واپس آ رہا ہے. سرکار نے اپنی ذوالفقار بے نیام کی ہوا میں لہرائی,
آئی, گھوڑے کی زین پہ آئے, سرکار نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا. جیسے ہی میرے مولا علی حملے کے لیے گئے نا, ادھر سے مال کے استر آ رہا تھا, ادھر سے علی حملے کے لیے جا رہے تھے, درمیان میں دونوں کا ٹکراؤ ہوا. سرکار علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا, مولا آپ کے حکم کے سامنے سر نہیں اٹھتا, لیکن حملہ میں بھی کر سکتا تھا. سرکار نے فرمایا کیا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کیسے کرتا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو میں قاری قرآن پہ کیسے حملہ کروں, وہ آیتیں پڑھ رہے تھے. اتنا کہنا تھا, علی مسکرا کے فرماتے ہیں چپ ہو جا, قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے. اس نے کہا مولا قاری قرآن ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ قرآن پڑھے قرآن حلق میں اٹک جائے. فرمایا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی, القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. پوری کائنات میں جب بھی کوئی قرآن پڑھتا ہے, قرآن حلق میں رک کے دل میں دیکھتا ہے, علی ہو تو اتر جاتا ہے, نہیں تو لعنت کر کے واپس آ جاتا. سلامت رہیں. حلق میں رک کے دیکھتا ہے, دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے, نہیں تو فاتحہ بھی پڑھے تو لعنت کر کے واپس آ جاتی ہے. تو آیتیں ہر بندے کے دل میں نہیں اترتی, ہر بندے کے دل میں آیتیں نہیں جاتی. تو اسی لیے فرمایا آیتیں پڑھ, اے میرا محمد یتلو علیہم آیاتہ, پہلے آیتیں تلاوت کر. جن کے دل میں آیتیں اتر جائیں انہیں پاک کر. جن کے دل میں قرآن اترے انہیں وَيُزَكِّيهِمْ, انہیں پاک کر. اچھا, اب پاک کرنا کس نے ہے؟ مصطفیٰ نے, حکم خدا سے. بھئی یاد رکھنا, کیونکہ اللہ نے شرط پہلے لگا دی کہ آیتیں سنا, پھر جن کے دل میں آیتیں اتری انہیں ایسا پاک کیا گیا کہ کوئی سلمان بن گیا, کوئی ابو ذر بنا, کوئی مقداد, کوئی میسم تمار بنا. تو بھی یہ پاک کیے ہیں مصطفیٰ نے, یہ محمد کے پاک کیے ہوئے ہیں. تو مجھے بول کے بتاؤ پاک کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ. پاک ہو کون رہا ہے؟ جن کے دل میں قرآن اترا. پھر سنو, پاک کر کون رہا ہے؟ مصطفیٰ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, بابا بلند صلوات تلاوت فرمائیں. پاک کر کون رہا ہے؟ مصطفیٰ. پاک ہو رہا ہے کہ جس کے دل میں قرآن ہے. تو پاک کرنے والا اور ہونے والا یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے. ہاں, کچھ بندوں کو بڑا شوق ہے اس بات کہنے کا کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں, محمد تو ہمارے جیسے ہیں. یاد رکھنا, یاد رکھنا, ایک دن جو بندے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں, اس کی بھی دلیل لے لو. ایک دن بی بی عائشہ نے مسلمانوں کے رسول سرکار محمد مصطفیٰ کی, یعنی کہ ام المومنین ام المسلمین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک دن رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ, بازار میں بتا رہا ہوں کہ پاک ہونے والا اور کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. کچھ بندوں کو بڑا شوق ہے میرے محمد کی برابری کرنے کا اور کہنے کا کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں, وہ تو ہماری طرح انسان ہیں. تو پھر آ جاؤ, بی بی عائشہ آ گئی, اسی زمرے میں بات کر رہا ہوں. آگے کہتی یا رسول اللہ, بازار میں نا ایک خوشبو بیچنے والا آیا. توجہ, خوشبو بیچنے والا ایک تاجر آیا ہے, اس کے پاس اتنی نایاب اور اتنی قیمتی خوشبو ہے اور ہے بالکل آخری اس کے پاس بوتل, آخری شیشی. تو یا رسول اللہ مجھے اپنا کچھ دینار دے دیں تاکہ میں جاؤں اور جا کے خوشبو خرید لوں. رسول خدا نے مسکرا کے عائشہ کو دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں اے عائشہ, تو مجھے یہ بتا تجھے دینار چاہیے یا خوشبو چاہیے؟ مجھے یہ بتا تجھے دینار چاہیے قبلہ, تجھے خوشبو چاہیے یا دینار چاہیے؟ اب بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دینار ملے گی تو جا کے میں اسے دوں گی اور مجھے خوشبو ملے گی, تو لہٰذا آپ مجھے دینار دیں. سرکار نے پھر فرمایا تجھے دینار چاہیے یا خوشبو؟ اس نے کہا سرکار مجھے دینار چاہیے کیونکہ ملیں گے تو میں جا کے دوں گی نا, اب دینار اسے دوں گی تو مجھے خوشبو ملے گی.
تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی. سرکار نے اپنی جیب سے کچھ دینار نکالے, اس لیے یہ گئی اور جا کے خوشبو خرید کے مسلمانوں کی ماں یہ واپس آ گئی, اور اس کے بعد یہ خوشبو لگاتی تھی. اور پھر اس کے بعد محلہ بنی ہاشم بڑا ان کا ایک روپ تھا کہ بڑی خوبصورت خوشبو ہے ان کے پاس. ایک دن اتفاق سے بی بی عائشہ چلی گئی بی بی ام سلمہ کے گھر. بسم اللہ. یہ بی بی عائشہ بھی رسول خدا کی بیوی ہیں, ام سلمہ بھی بیوی ہیں. اچھا جیسے ہی ان کے گھر گئی نا, جو بندے کہتے ہیں محمد ہم جیسے ہیں ذرا سر اٹھاؤ, میں دلیل کے طور پر بات کر رہا ہوں, وقت ضائع نہیں کر رہا, حضور تشریف فرما ہے. جیسے ہی پہلا قدم بی بی عائشہ نے ام سلمہ کے گھر رکھا نا, وہیں پہ کھڑی ہو گئی, آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ایک مرتبہ حیران و پریشان, چہرے پہ سکتہ طاری ہو گیا, یوں دیکھنے لگی. بی بی ام سلمہ نے دیکھا کہ عائشہ کو کافی دیر ہو گئے دروازے پہ ساکت کھڑی ہے, خیریت تو ہے. قریب آئی اور قریب آ کے کہتی ہے اے عائشہ آپ تشریف تو لائی ہیں لیکن آگے کیوں نہیں آئی, ادھر ہی کھڑی ہیں اور چہرہ اترا ہوا ہے, بڑی حیران و پریشان ہے. اتنا کہنا تھا, بی بی عائشہ کہتی ام سلمہ سچ بتا, خوشبو میں نے وہ لگا رکھی ہے کہ عرب پورے میں ایسی نہیں, لیکن جو خوشبو تجھ سے آ رہی ہے نا, میری خوشبو مٹی میں مل گئی ہے. میری خوشبو کا معیار بالکل مٹی پر آ گیا ہے. جو خوشبو تیرے گھر سے آ رہی ہے, یہ تم نے خوشبو کہاں سے لی؟ کیونکہ میں نے جس سے خریدی اس کے پاس تو آخری شیشی تھی, اور میں نے رسول خدا سے دینار لی اور جا کے خرید لی. سچ بتا یہ خوشبو تو نے کہاں سے لی؟ کیونکہ تیری خوشبو کے سامنے میری خوشبو تو بالکل ختم ہو چکی ہے. مجھے سچ بتا یہ خوشبو تیرے پاس کہاں سے آئی, کس سے بنوائی؟ اتنا کہنا تھا, مسکرا کے بی بی ام سلمہ کہتی اے عائشہ جس دن آواز بلند ہوئی تھی نا بازار میں کہ خوشبو والا آیا ہے, وہ صرف تو نے تو نہیں سنی, میں نے بھی سنی تھی. صرف تو نے نہیں سنی, وہ میرے کانوں تک بھی آئی تھی. اور جب رسول خدا سے آپ دینار مانگ رہی تھی نا, تو اس کے بعد سرکار میرے گھر آئے تھے, تو میں نے بھی ان سے کہا تھا سرکار خوشبو والا آیا ہے, تو مہربانی فرمائیں آپ نے عائشہ کو دینار دیے ہیں تو مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیں تاکہ میں بھی خوشبو لے لوں. تو جو سوال مصطفیٰ نے تم سے کیا تھا نا, وہی انہوں نے مجھ سے کیا تھا. انہوں نے تجھ سے کہا تھا تجھے خوشبو چاہیے یا دینار, تو نے کہا تھا دینار. انہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا ام سلمہ تجھے خوشبو چاہیے یا دینار, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا میں نے دینار کو کیا کرنا ہے, مجھے خوشبو چاہیے, مجھے خوشبو چاہیے. جیسے میں نے کہا نا خوشبو چاہیے, تو فوراً رسول خدا مسکرائے, اور مسکرا کے حسین کے نانے نے اپنی پیشانی سے امامہ اٹھایا. جیسے امامہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پر پسینہ تھا, انہوں نے اپنی انگلیوں سے پسینہ لگا کے میرے ہاتھ پر لگا دیا اور کہا اسے اپنے چہرے پر مل لے. میں نے ایک ہفتہ پہلے وہ اپنے چہرے پر ملا تھا, اور میں نے اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اگر یہ خوشبو ختم ہو جائے تو پھر میں کہاں سے لوں؟ فرمایا ام سلمہ گھبرا نہیں, تو مر کے قبر میں بھی جائے گی تو فرشتے پوچھیں گے یہ خوشبو کہاں سے لی. تو اگر مر بھی گئی قبر میں بھی جائے گی تو فرشتے پوچھیں گے یہ خوشبو کہاں سے لی ہے. تو یہ ہے میرے محمد کا پسینہ. ام سلمہ کہتی تو نے دینار مانگے, میں نے مصطفیٰ سے خوشبو مانگی, انہوں نے پیشانی کا پسینہ میرے چہرے پہ مل دیا. اس پسینے میں اتنی خوشبو ہے کہ کائنات میں کوئی خوشبو اس کی برابری نہیں کر سکتی. تو مجھے بول کے بتا, اور جب کائنات میں کوئی بندہ میرے محمد کے پسینے کا برابری نہیں کر سکتا تو میں اس کا کیا کروں؟ جسے مصطفیٰ نے کہا یا علی تو میرا لہو ہے, تو میرا, اس کی برابری کون کرے جسے خود محمد فرمائے لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی. یا علی تیرا لہو میرا لہو, یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے, یا علی تیرا نفس میرا نفس ہے. تو جب کائنات پسینے کا ہی مقابلہ نہ کر سکی تو لہو کی برابری کون کرے؟ تو یہ عزت مصطفیٰ ہے. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, آیتیں تلاوت کرتا ہے اور پھر پاک کرتا ہے. تو جس کے پسینے میں اتنی خوشبو ہو اس کے قرب کا کیا معیار ہوگا, اس کے لہو کا کیا معیار ہوگا, اس کے لعاب کا کیا معیار ہوگا. تو پھر
اس معیار کا ہے، سرکار مصطفیٰ کی عزت اس معیار پہ ہے کہ جس کے پسینے کا مقابلہ کائنات کی کوئی خوشبو بلکہ کوئی بشر کوئی انسان نہ کر سکے۔ اس عزت کا مالک میرا محمد اور بیٹیاں 36 شہروں میں ایک چادر مانگتی رہی۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے، اللہ تیری آنسوں قبول فرمائے، اللہ سیدزادے کی محنت کاوش لنگر نیاز اہتمام اسلام قبول فرمائے، بزرگوں کی درجات بلند و زدہ۔ سیدزادہ مجھے حکم آپ کا یاد ہے لیکن وقت کوئی نہیں، کیونکہ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے وقت کافی درکار ہے۔ سرکار موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک ہی سطر کہوں تاکہ میرے حصے کی نماز تمام ہو۔ اس عزت کا مالک محمد، اگر عزت پڑی جائے تو زندگی چھوٹی نظر آتی ہے، دکھ پڑے جائیں تو پھر دیکھو نا 4 سال کی بیٹی ہے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نہ مار میرا 3 دن کا پیاس تھا۔ عزت دیکھیں تو جبرائیل کے پروں پہ سوتے ہیں، غربت دیکھیں تو رو کے کہتی بابا تیرے قاتلوں نے بڑا مارا ہے مجھے۔ بس ازدارو بالکل قریب سے ایک سطر کہوں، میرے مولا سجاد علیہ السلام کے پاس ان کا صحابی ابن منذر آیا اور آ کے ایک سوال کیا، سوال کر کے کہتا ہے میرے مولا سجاد، کیونکہ میرے مولا سجاد کے مسائل کا مجھے حکم تھا، میں مکمل تو نہیں پڑھ سکتا ایک سطر، تاکہ سیدزادے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، دعا دے دیں، ان کی دعاؤں کے سائے تلے باقی سفر ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں مولا مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کو سید الساجدین کہا جاتا ہے، آپ کو وفا اور صبر کا پروردگار کہا جاتا ہے۔ مولا تو نے کمال کا صبر کیا، لیکن میرا مولا مجھے بتا کوئی ایسا مقام آیا جہاں میرے مولا سجاد تیرا صبر بھی جواب دے گیا ہو؟ کوئی ایسا مقام آیا اس سفر میں، اس سارے سفر میں کوئی ایسا مقام آیا ہو کہ جہاں میرا مولا سجاد تو بھی صبر نہ کر سکا ہو؟ اتنا کہنا تھا، میرے مولا سجاد روئے اور رو کے کہتے ابن منذر سوال تیرا مشکل ہے، لیکن اگر برداشت کرے تو سجاد بتاتا ہے کیونکہ میں تو پہلے بھی خون رو رہا ہوں، میں اس سے زیادہ کیا کروں گا؟ سجاد میرے مولا روئے اور رو کے کہتے ہیں میرا صبر دیکھنا چاہتا ہے اور میرے صبر کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے تو پھر سن، میں وہ سجاد ہوں جس نے کہاں کہاں صبر نہیں کیا، لیکن ایک جگہ آ کے میرا صبر بھی ختم ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں 28 رجب کو میرے بابا نے بہنوں کو ساتھ لے کے مدینہ چھوڑا، میں سجاد وقت کا علی ہو کے چپ رہا۔ یہ میں سجاد کا صبر ہے کہ میں بولا کچھ نہیں، میں نے اپنے بابا کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ہم مکہ آ گئے، ان مسلمانوں نے ہمیں حج نہیں پڑھنے دیا، میں سجاد پھر صبر کا پروردگار بن کے چپ رہا اور میں پھر چپ رہا اور کچھ نہیں بولا۔ اس کے بعد کوفہ والوں کے خط آئے، کوفہ والے ہمیں چھوڑ گئے، میں سجاد پھر چپ رہا۔ اس سے آگے میرا صبر کیا ہو گیا؟ سجاد بتا رہے تھے میرے صبر کی انتہا کیا ہے، ابن منذر رو رہا تھا۔ فرمایا اس کے بعد 2 محرم ہم کربلا آ گئے، کربلا آ کے جب ہم نے کربلا میں خیمے لگائے تو مسلمانوں نے آ کے دریا سے ہمارے خیمے ہٹا دیے، میں پھر چپ رہا۔ اس کے بعد میری بہنیں میری مائیں پیاسی ہو گئی، میں پھر چپ رہا۔ میرا اکبر مارا گیا، میں چپ رہا۔ میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، میں پھر چپ رہا۔ میرے مولا سجاد اپنا صبر بتا رہے ہیں، یہ صبر سناؤ میں سلام کروں؟ عزادارو میرے مولا سجاد کہتے ابن منذر میں تجھے صبر کی کیا انتہا بتاؤں؟ مجھے جو سید الصابرین کہتے ہیں، رو کے کہتا ہے خیموں کو آگ لگائی گئی، میں پھر چپ رہا۔ اس کے بعد یہ کمینے خیموں کا حالہ بنا کے آ گئے، میں پھر چپ رہا۔ یہ گھوڑوں سمیت میری بہنوں کے خیمے لوٹتے رہے، میں پھر چپ رہا۔ اس کے بعد 11 محرم کو کمینوں نے میری پھپھیوں اور ماؤں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، میں سجاد صبر کا پروردگار، میں پھر چپ رہا۔ اس کے بعد یہ کوفہ آ گئے، کوفہ میں انہوں نے ہمیں ایسا اجر رسالت دیا یا میری بہنوں کے لباس کا رنگ سرخ ہو گیا، میں پھر چپ رہا۔ اس کے بعد یہ ہمیں شام لے گئے، شام میں 5 لاکھ کتا شراب پی رہا تھا، میں پھر چپ رہا۔ میری ماں بیٹھ کے چلتی رہی، میں پھر چپ رہا۔ رو کے کہتا میرا مولا اس سے پہلے میں مر جاؤں مجھے بتا تیرا صبر ٹوٹا کہاں؟ رو کے کہتے ہیں اے ابن
ابن منذر ایک مقام ایسا آیا جہاں سجاد بھی صبر ختم ہو گیا. مولا کون سا؟ سجاد کہتے ہیں جب شام میں ہم داخل ہوئے نا، سامنے کتا یزید بیٹھا ہوا تھا، اس کے دربار میں ہماری پیشی تھی. ایک مسلمان کمینہ ہمارے سامنے آیا اور آ کے میری 4 سال کی بہن کو دیکھ کے ہنس کے کہتا ہے یزید میرے گھر میں کنیز کوئی نہیں، او یہ بچی او میرے ساتھ. سجاد کہتا ہے میرا صبر ٹوٹ گیا، میں نے روکے کہا کتا تیری زبان بند ہو جائے، اسے کنیز نہ کہہ، یہ وقت کی زہرا ہے، او یہ میرے بابے کی. الا لعنت للقوم الظالمین فسيعلم الذين